محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے آگاہ ہیں اور مطلع ہیں کہ آج دنیا کے مختلف اطراف میں، اکناف میں، گوشوں میں، زاویوں میں اور خطۂ ارض میں بے چینی پائی جا رہی، بے قراری، اضطراب ہے اور انسانی خون کو اور انسانوں کے لہو کو بہایا جا رہا ہے، انسانوں کی جانوں کو بہت حقیر سمجھ لیا گیا ہے، سستا جان لیا گیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ دنیا میں جہاں بھی قتل و خون ریزی کا بازار گرم ہے، اس کے اسباب کو جاننے کی اگر کوشش کریں گے، اقوام عالم کی تاریخ کو پڑھیں گے اور قرآن اور حدیث کا جائزہ لیں گے اور قرآن اور حدیث کے پنوں کو اور آپ کو پلٹنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ ایک زمانے سے دنیا میں بے چینی، بے قراری، بد اطمینانی کے جو لوگ سبب رہے ہیں اور جن لوگوں نے عام انسانوں کو، خاص طور سے مسلمانوں کو ہراساں کیا ہے، پریشان کیا ہے اور مسلمانوں کی جانوں کو عرضہ سمجھا ہے، ان میں سے سب سے آگے قوم یہود رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جن قوموں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور وہ قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں عطا کی اور ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے آگے سر بسجود ہوں گے، اللہ کے لیے رکوع اور سجدہ کریں گے، ان قوموں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی تھی، جن کو ہم اور آپ قوم یہود کے نام سے جانتے ہیں، لیکن جن قوموں نے اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت کی، حکم عدولی کی اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے، ان لوگوں میں سے اور ان قوموں میں سے قوم یہود۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سب سے افضل ترین سورۃ الفاتحہ میں، جس کو ہم اور آپ شب و روز دہراتے ہیں، اپنی نمازوں میں اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں،
غضب ہوا ہے، تو غصہ ہوا ہے، تو ناراض ہوا ہے، تیرا غضب ہوا ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، اور اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ میرے بھائیوں، تمام مفسرین کا، تمام علماء اور فضلاء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ میں موجود المغضوب سے مراد قوم یہود ہے اور ضالین سے مراد یہ قوم نصارہ ہے جسے ہم اور آپ عیسائی کہتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو ان دونوں قوموں کی عادات سے، اعتبار سے، طور طریقے سے، چال چلن سے اور ان کے اخلاقی رذیلہ اور مذموم عادتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ قرآن کریم میں جگہ بجگہ ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت دی گئی ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم یہودیوں کے اوصاف سے بچیں، نصرانیوں کے اوصاف سے بچیں۔ میرے بھائیوں، میں نے شروع میں اشارہ کیا کہ آج دنیا کے مختلف اطراف اور اکناف میں، مختلف گوشوں میں جو بے چینی اور بد اطمینانی پائی جا رہی ہے، خاص طور سے شرق اوسط کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں گے، تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام بے اطمینانی اور بے چینی کا سبب اگر کوئی قوم اس وقت ہے تو وہ قوم یہود۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی مذموم صفت ہے جو اس قوم کے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ میرے بھائیوں، اجمالی طور پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قوم یہود تکبر کی مذموم صفت میں ملوث ہے، اور صرف اس وقت نہیں، ہمیشہ سے کبر یہودیوں کی خاص صفت رہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں حسد بھی یہودیوں کے اندر شروع سے پایا جاتا رہا ہے۔ ظلم و زیادتی یہ یہودیوں کا یہ وتیرہ رہا ہے، ان کی پہچان نہیں ہے۔ اور حق کو چھپانا، حق کو جاننے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود جن لوگوں نے سب سے زیادہ حق کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور حق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ یہودی رہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتوں میں الٹ پلٹ کرنا، قرآن کی آیتوں میں رد و بدل کرنا، تحریف کرنا، یہ یہودیوں کی عادت رہی ہے۔ اسی طرح خیانت، یہ امانت میں خیانت، یہ شروع سے یہودی امانت میں خیانت کرتے رہے، اس کے مرتکب رہے۔ اسی طرح دھوکہ دھڑی، یہ بھی یہودیوں کی صفت رہی ہے۔ بے ادبی، اسی طرح دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر خیال کرنا، یہ یہودیوں کی صفات میں سے ایک صفت رہی ہے۔ اسی طرح حرص، لالچ اور شدید قسم کی لالچ، یہ یہودی شروع سے کرتے رہے ہیں، اور دنیا نے یہودیوں سے زیادہ سخت دل، سخت مزاج کسی قوم کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے اوصاف میں سے یہ وصف بھی رہا ہے کہ دنیا میں جہاں بھی فحاشی پائی جاتی ہے، عریانیت پائی جاتی ہے، بے حیائی پائی جاتی ہے، ننگا پن پایا جاتا ہے، یہ ننگا پن کو دنیا میں رواج دینے والی قوم اور رواج دینے والے لوگ اگر ہیں تو وہ یہودی۔ میرے بھائیوں،
اپنی زندگی کے اندر ان عادتوں کو داخل کر لیں، ان اخلاق اور کردار کے ہم حامی بن جائیں جن اخلاق سے اور جس کردار سے اور جن طور طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم مسلمانوں کو منع فرمایا ہے، اور جن اخلاق کو جو اخلاق اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بیان کیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو مسلمان ہونے کے ناطے یہ یہودیت اور قوم یہود کی تاریخ کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس لیے تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو اس قوم کی سازش سے اور اس کے فتنے اور فساد سے اور اس کی برائی سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ میرے بھائیوں، بڑا لمبا عنوان ہے اور بڑا طویل یہ موضوع ہے۔ جمعہ کا خطبہ بڑا مختصر ہوا کرتا ہے، ساری باتیں ایک جمعے کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن چند باتیں آپ کے سامنے معلومات کے طور پر رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ انہیں سنیں اور دنیا کا جائزہ لیں، دنیا کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو ان اوصاف سے صفات سے بچائیں جن اوصاف سے اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو متصف کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ اہل علم کا اس تعلق سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہود جو ہے یہ عربی زبان ہے یا کہ کوئی اور زبان ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہود کا، مورخین نے، سیرت نگاروں نے کہا، سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہود عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے حادہ، اور اسی لفظ سے یہ یہود بنا ہے، اور حادہ کا جو معنی ہوتا ہے عربی زبان میں وہ رجعہ کے معنی میں ہوتا ہے، لوٹنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ قوم یہود نے جب اپنے اوپر ظلم و زیادتی کیا، اللہ کے احکام کی جب ان لوگوں نے مخالفت کی، اللہ نے بڑی نعمتیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو بڑی نعمتیں دی، بڑا نوازا ان کو، لیکن نوازنے کے باوجود احسان فراموشی اس قوم نے کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب میں اس قوم کو گرفتار کر لیا۔ ان کے اوپر عذاب کی بارش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کو بندر بنا دیا، خنزیر سور بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم نے اللہ کے حکموں کی مخالفت کی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اپنے عذاب میں گرفتار کیا تو قوم یہود نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا اور کہا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ اب ہم اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو اپنے عذاب کے سلسلے کو روک دے۔ تو بعض مورخین اور سیرت نگار حضرات کہتے ہیں کہ یہود عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اس لفظ سے متعلق اہل علم کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہ یہود دراصل یہوذا سے، اور یہ یہوذا یہ بنی اسرائیل کے بیٹوں میں سے، پوتوں میں سے ایک کا نام تھا، اور اسی یہوذا کی طرف یہ پوری قوم یہود نسبت رکھتی ہے اور منسوب ہے، اور یہی جو دوسری رائے ہے اہل علم نے اس کو راجح قرار دیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو سلطنت اور حکومت یہودیوں نے قائم کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں، اور جو بنو اسرائیل رہا کرتے تھے وہ فلسطین کے اندر رہا کرتے تھے، اور یہ
کریم کی آیتوں کا جائزہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جن مقامات پر بھی یہود سے یہودیوں کو مرتب کیا ہے، پکارا ہے، وہاں پہ یہودیوں کی برائی بیان کی اور مذمت بیان کی ہے، اور ذلت و رسوائی کی وجہ سے ان کو اس لقب سے مرتب کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یا پیروکار ہیں، ان کو قوم یہود کہا جاتا ہے، یہودی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں یاد رکھیں، اس زمانے میں جو بھی یہودی ہے ان کا کوئی بھی ناتا، رشتہ، تعلق نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، نہ اس آسمانی کتاب سے ہے، توریت سے ہے، جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور انتقال کے بعد اس قوم کے لوگوں نے اپنی آسمانی کتاب یعنی توریت کو مکمل طور سے بدل ڈالا ہے۔ ایسے آج جو دنیا کے اندر اور یہودیوں کے پاس جو توریت موجود ہے اور پایا جاتا ہے وہ محرف ہے، بدلا ہوا ہے، اور کوئی بھی ایسا پیغام نہیں ہے اور کوئی بھی ایسا قول نہیں ہے جس کو آج کی یہودیوں نے تبدیل نہ کر دیا ہو۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ آج جو بھی یہود ہے نہ ان کے پاس اصلی صورت میں توریت ہے اور نہ ان کو یہ قوم موسیٰ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغزور کہا، ملعون کہا، اور انہوں نے موجودہ توریت میں ایسی جھوٹی باتیں لکھی ہے اور موجود ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھی جھوٹ بولا، اللہ کے نبیوں پر بھی جھوٹ بولا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نبیوں کو قوم یہود نے میرے بھائیوں قتل کر ڈالا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بڑا ظلم کیا گیا یہ بنی اسرائیل پر، اس کے بعد ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی ان کے اوپر، اور دنیا میں مارے پھرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم سے، زیادتی سے قوم یہود کو نجات دلائی، اور جیسے ہی لوگوں نے نجات حاصل کی پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، بچڑے کی عبادت کی،
تھے، ان